السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے موٹاپا، جو کہ وبائی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دوستو موٹاپا غیر معمولی یا ضرورت سے زائد چربی جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ اسے عام زبان میں وزن کا بڑھنا بھی کہا جاتا ہے اور اسے ناپنے کا پیمانہ باڈی ماس انڈیکس ہوتا ہے، جو کسی شخص کے قد کو وزن سے تقسیم کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر کسی شخص کا وزن 25 BMI سے زیادہ ہو جائے تو اسے زیادہ وزن قرار دیا جائے گا، اور اگر وہ 30 کی حد پار کر لے تو اسے موٹاپا کہتے ہیں، جبکہ اگر BMI 40 سے زائد ہو جائے تو ایسا شخص موٹاپے کا مریض قرار پائے گا، جس کا علاج کیا جانا بہت ضروری ہے۔ موٹاپا اب پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں تقریباً 39% افراد موٹاپے کا شکار ہیں، اور دیہات کی نسبت شہری علاقوں میں اس کی شرح زیادہ ہے۔ پاکستان موٹاپے کے لحاظ سے دنیا میں 9ویں نمبر پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بچے اور عورتیں موٹاپے کی زیادہ شکار ہیں، اور اگلے چند سالوں میں اس کے دوگنا ہونے کا امکان ہے۔ موٹاپا خود تو ایک بیماری ہے ہی، مگر دیگر بیماریاں پھیلانے کا ایک بڑا سبب بھی ہے۔ مثلاً ذیابیطس، دل کی بیماریاں، جوڑوں کا درد، کمر کی تکلیف، بلند فشار خون، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، سوتے میں خراٹے لینا، رات کو نیند پوری نہ کر سکنا اور سارا دن بیٹھے بیٹھے سونا، چلتے ہوئے سانس کا پھولنا، دمہ، پیشاب پر کنٹرول کم ہونا، خواتین میں ماہواری کا نظام متاثر ہونا، لڑکیوں کے چہرے پر بالوں کا اگنا اور بانجھ پن جیسے امراض موٹاپے سے جنم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کی کچھ مخصوص کینسرز بھی اس کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں، اور ان بیماریوں کی روک تھام صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ موٹاپے سے نجات حاصل کی جائے۔ جنوبی ایشیا میں بشمول پاکستان ایک خاص قسم کا موٹاپا نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے، جسے ٹرنکل اوبیسٹی کہتے ہیں۔ اس میں پیٹ اور جگر میں چربی زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے جو بیماریاں بیان کی، ان بیماریوں کی جڑ موٹاپے کی یہی خاص قسم ہے۔ ایسی صورت میں اگرچہ جسم میں انسولین موجود ہوتی ہے، مگر وہ اس چربی کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں رہتی، اور نتیجتاً انسولین کے مسلسل اضافے سے چربی پیٹ، جگر، بازوں یعنی کہ مسلز، کمر اور کندھوں کے بیچ میں، جسے بفیلو ہمپ یا ڈبل چن اور جنہیں ایکٹوپک سائٹ کہتے ہیں، میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ انسولین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو نتیجتاً ذیابیطس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، نیز کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے، جس سے دل کی بیماریوں کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو آئیے جانتے ہیں موٹاپے کی وجوہات۔ موٹاپا پوری دنیا میں ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کھانے پینے میں بد احتیاطی ہے۔ کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈز اور بیکری مصنوعات کی زیادہ استعمال سے، جو نہ صرف زیادہ کاربوہائیڈریٹس بلکہ زیادہ حراروں کا بھی ذریعہ ہیں، وزن تیزی سے بڑھ کر موٹاپے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی یہ غذائی اجناس چربی بڑھاتی ہیں۔ علاوہ ازیں گندم کی روٹی اور چاول وغیرہ کا زیادہ استعمال ٹرانس فیٹی سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز سے بھی، جو سموسوں، پکوڑوں، مکھن، کیکس اور بسکٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں، موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور اہم وجہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، یعنی دکان یا آفس میں گھنٹوں بیٹھ کر کام کرنا، چھوٹے فاصلے تک بھی کار یا موٹر بائک کا استعمال کرنا۔ گویا ہم کھانے پینے کی صورت توانائی تو زیادہ لیتے ہیں، لیکن خرچ کم کرتے ہیں، اور اس طرح موٹاپے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور خاص وجہ ورزش نہ کرنا بھی ہے۔ کھیلوں سے دوری، انٹرنیٹ اور ٹی وی پر وقت گزارنا، راتوں کو دیر تک جاگنا اور ساتھ میں جنک فوڈز وغیرہ استعمال کرنا، اور دن کو دیر تک سونا بھی موٹاپے کے اہم اسباب ہیں۔ ہمارے ہاں موٹاپے کو غلط طور پر امیر اور کھاتے پیتے گھرانے کی علامت بھی تصور کیا جاتا ہے، یعنی جو بچہ موٹا ہو اسے صحت مند بچہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بیمار بچہ ہے۔ تو اسی طرح کسی شخص کا بڑا ہوا پیٹ اور موٹاپا اس کے امیر ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تصورات قطعاً غلط ہیں۔ آئیے دوستو اس طرح کی سوچ کو اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ دوستو جیسا کہ آپ نے جان لیا کہ موٹاپا کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اب آئیے موٹاپے کی روک تھام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ موٹاپے سے نجات کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جائے، اور صحت بخش غذا کے استعمال کے اصول پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ سادہ اور آسان سی تبدیلیاں کر کے اپنا وزن بآسانی کم کر سکتے ہیں۔ کھانے میں ہر روز سبزی، پھل استعمال کریں کہ ان میں حرارے، کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ان کے استعمال سے موٹاپے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ پروسیسڈ فوڈ سے بچیں، جیسے سفید آٹے، کباب، برگرز، پکوڑوں اور سموسوں وغیرہ سے۔ اس کے علاوہ روٹی اور چاول کم مقدار میں لیں۔ چینی کا استعمال بہت کم کر دیں۔ آئس کریم، چاکلیٹس، مٹھائیاں اور کیکس وغیرہ سے احتیاط ضروری ہے کہ یہ اشیاء چینی
से भरपूर होती हैं और वजन में बहुत इजाफे का सबब बनती हैं। खाना हमेशा घर ही पर बनाना चाहिए क्योंकि घर के खाने से मोटापे के इम्कानात बहुत कम होते हैं। इसी तरह बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह जैसे खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल करें और रोजाना वर्जिश करें, जिसके लिए सबसे अच्छा वक्त नमाज फजर और नाश्ते के दरमियान का है। कम अज कम 1 घंटा तेज वॉक करनी चाहिए और फिर हल्की फुल्की वर्जिश भी करें। और अगर गिजा और वर्जिश से वजन कम न हो, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल से बाहर हो, जोड़ों के दर्द, सांस के फूलने, रातों को नींद न आने जैसे मसाइल बरकरार हों, तो फिर वजन कम करने वाले सर्जन से मशवरा करें, जिन्हें बेरिएट्रिक सर्जन कहा जाता है। वो तफसीली मुआयने के बाद ऑपरेशन से मुतल्लिक कोई तजवीज दे सकेंगे। आजकल मोटापे से निजात के लिए पाकिस्तान में भी बहुत से ऑपरेशन हो रहे हैं। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन में मैदे को छोटा किया जाता है जिसे स्लीव कहते हैं। उसके बाद मरीज कम खाता है और उसे भूख भी कम लगती है। उसके अलावा मैदे में एक छोटा पाउच बनाया जाता है और छोटी आंत को उस पाउच के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह भी मरीज कम खाता है और उसे भूख भी कम लगती है और कम से कम खुराक जज़ब होती है। यूं 4 से 6 माह के अंदर मोटापा खत्म हो जाता है। ये ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से 5 छोटे सुराखों की मदद से करते हैं और मरीज को 1 दिन के अंदर अस्पताल से फारिग कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होती है तो पेट पर कोई जख्म भी नहीं आता। दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों अल्लाह हाफिज।